جو کسی کا برا نہیں چاہتا ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ دو ہی چیز ایسی ہے جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے حد محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا۔ نہ آپ کی نیکی، نہ دوسروں کی زیادتی۔ قرآن کی دوستی جو قبر کے اندھیروں سے لے کر پل صراط کی سختیوں تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ میں تو خاک تھا، میں دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا۔ وقت سکھا دیتا ہے انسان کو جینے کا ہنر، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ رشتوں کی قدر ان کی زندگی میں کریں، ورنہ تصویریں کہاں کسی کی کمی پوری کر سکتی ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ زندگی راز ہے تو راز رہنے دو، اگر ہے کوئی اعتراض تو اعتراض ہی رہنے دو، پر اگر آپ کا دل کہے ہمیں یاد کرنے کو تو دل کو اب یہ مت کہنا کہ آج رہنے دو۔ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں جلنے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں۔ زندگی کو اس وقت جینا سیکھیں جب وہ آپ کو مار رہی ہو۔ زندگی کسی نہ کسی مقام پر ہر کسی کے لیے تلخ ہوتی ہے۔ وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں، نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، کہ زبان ملی تو کٹی ہوئی، کہ قلم ملا تو بکا ہوا۔ مسکراہٹ صبر کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ خون ایلیا کا آخری شعر، جانے کیا واقعہ ہے ہونے کو، جی بہت چاہتا ہے رونے کو۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں یا اللہ، بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے ہو تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ ہر جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے کر جائے گا۔ ہو سکتا ہے تم جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ امتحان لے گا جب وہ تو احترام کرنا اس کے حکم کا، مقدر تب تک ہرا نہیں سکتا جب تک یقین نہیں ڈگمگائے گا۔ کچھ تکلیفیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ آپ کو اللہ سے ملوا دیتی ہیں۔ کبھی کبھی بس اللہ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے۔ لوگ نہیں ڈرتے رب سے اور تم لوگوں سے ڈرتے ہو۔ رب سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، ساری دنیا سے چرا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میں تیرا چاہنے والا ہوں مگر ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنے گناہگار پہ کر کے مولا، اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے۔ جس دن بندے کے صبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے، بس وہی پروردگار فرما دیا کرتے ہیں کن، اور ناممکن پھر ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پہ آتا ہے تو نہ ہونے سے ہونے کو پیدا کر دیتا ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے جب آپ صرف خاموش ہوں اور اللہ سب ٹھیک کر دے اور سب کچھ سامنے لے آئے۔ تیرے اختیار میں کیا نہیں، مجھے اس طرح سے نواز دے، میرے یوں دعاؤں قبول کر، میرے لب پہ کوئی دعا نہ ہو۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پہ، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تم ہمیشہ اللہ سے جواب مانگتے ہو، اس کے اشارے کی تلاش میں رہتے ہو، مگر جب وہ تمہیں جواب دیتا ہے تو تم اس جواب کو تسلیم نہیں کر پاتے ہو۔ اللہ تمہیں جس شخص کی حقیقت دکھا کر اسے تم سے دور کر دیتا ہے، تم پھر کیوں اس کے پیچھے بھاگتے ہو؟
اب تک جو زندہ ہو تو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو، اب تک جو سانسیں بحال ہیں تو اب بھی موقع ہے اللہ تک پلٹ جانے کا۔ اللہ کی کوئی بھی بنائی ہوئی چیز بے مقصد نہیں ہوتی، یاد رکھو ہم بد نصیب نہیں ہوتے، بس ہم سب کا نصیب مختلف ہے، ہمارے راستے الگ ہیں لیکن منزل ایک ہی ہے۔ جس کو تم پکارتے ہو اسی کو میں پکارتی ہوں۔ پکارنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے لیکن جس کو پکار رہے ہیں وہ ایک ہی ہے، میرا پیارا اللہ۔